الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دینی اور اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے. ایز اے مسلم ہم قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیوں کریں، اسی موضوع پر آج سائنٹیفکلی کچھ عرض کروں گا. حضرات گرامی، انسان جب اپنی ساخت، اپنی کریشن، تخلیق پر غور کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہے، جسم اور روح سے مرکب ہے، اور جسم اور روح دونوں کو ہی غذا کی ضرورت ہے، دونوں کو ہی طاقت و توانائی کی ضرورت ہے، دونوں کو ہی دوا کی ضرورت ہے. یعنی جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. جسم بیمار پڑتا ہے، روح بھی بیمار پڑتی ہے. جسم کو میڈیسن کی ضرورت ہے، روح کو بھی میڈیسن کی ضرورت ہے. جسم کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، روح کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. دونوں کی ضروریات مشترک ہیں، یکساں ہے. لیکن جہاں تک بات آتی ہے اس کی آمد کی کہ جسم کہاں سے آیا اور روح کہاں سے آئی ہے، تو جسم کا تعلق اس دھرتی، اس سرزمین سے ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس جسم کی تمام ضروریات کا بندوبست اور اس کا انتظام اسی دھرتی، اسی سرزمین سے کر دیا. غذا بھی زمین سے، دوا بھی زمین سے، اور پانی بھی زمین سے، طاقت و توانائی کا حصول بھی زمین سے، کیونکہ جسم اور باڈی کا تعلق، رشتہ زمین سے ہے. فرمایا گیا قرآن پاک میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تمہیں اسی دھرتی سے پیدا کیا ہے، اور اسی دھرتی میں، اسی سرزمین میں تمہیں لوٹا دیں گے، اور اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے، دوبارہ نکالیں گے. تو پتہ چلا کہ اس جسم کا تعلق اس دھرتی سے ہے، اس سرزمین سے ہے. لہذا اللہ رب العالمین نے اس کی تمام ضروریات کا بندوبست اسی سے کر رکھا ہے. لیکن جب بات آتی ہے روح کی، روح کا تعلق کس دنیا سے ہے، روح کا تعلق کس دنیا سے ہے، روح کی حقیقت کیا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. پوچھتے ہیں لوگ آپ سے روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ روح رب کی جانب سے آئی ہے. اس کی حقیقت کا ادراک تم نہیں لگا سکتے، اس کی حقیقت کی تہہ تک تم نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جو تمہیں علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے. ریگستان کا ایک ذرہ اس کے برابر تمہارے پاس علم ہے. اس علم کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ روح کی تحقیق کر سکے. لہذا پتہ چلا کہ اس روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، رب العالمین سے ہے، خداوند قدوس سے اس کا تعلق ہے. لہذا وہی جانتا ہے اس کی اصل حقیقت کو، اور وہی جانتا ہے کہ اس کی غذا کیا ہو، اس کی دوا کیا ہو، اس کو تازگی کس چیز سے عطا کی جائے گی، اور اس کا علاج کس طرح ہو. لہذا اللہ رب العالمین نے اس روح کی تمام ضروریات کو بھی پورا کیا، اور اس کے لیے، اس مشن کے لیے نبیوں کا، یا کہہ لیجیے روحانی ڈاکٹروں کا ایک سلسلہ شروع کیا روز ازل سے ہی.
اور ان روحانی ڈاکٹروں کی آخری کڑی اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو قرآن پاک جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا تاکہ انسانوں کو روحانی غذا ملے، انسانوں کو روحانی طاقت ملے، انسانوں کو روحانی دوا ملے، انسانوں کی روحانی زندگی درست ہو. کیونکہ جس طرح جسم بیمار پڑتا ہے روح بھی بیمار پڑتی ہے، جس طرح جسم کو روگ لگتا ہے اسی طرح روح کو، دلوں کو بھی روگ لگتا ہے. اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد قيل يا رسول الله ما جلاؤها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. اے لوگوں، جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں پر بھی زنگ لگتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کو کس طرح صیقل کیا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. کثرت سے موت کو ذکر کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا دلوں کے زنگ کو دور کر دے گا، دلوں کے زنگ کو ختم کر کے رکھ دے گا. اسی طرح قرآن پاک میں آیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے ملتی ہے. اور ظاہر ہے کہ سب سے بہترین اللہ کا ذکر، سب سے اعلیٰ و عرفہ اللہ کا ذکر اور سب سے افضل ترین ذکر وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. خلاصہ کلام یہ کہ قرآن پاک روح کی غذا ہے، قرآن پاک روح کی دوا ہے، قرآن پاک بیمار روحوں کی شفا ہے، قرآن پاک روح کو تازگی عطا کرتا ہے، قرآن پاک روح کو قوت عطا فرماتا ہے. اسی لیے ہر انسان، ہر مسلمان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، لازمی کرنی چاہیے، ہر دن اس کا معمول بنانا چاہیے. کیونکہ جس طرح جسم کو طاقت کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.